معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ قصہ نو صادر کا۔ گزشتہ رات کو قصہ یہاں تک بیان ہوا کہ اولاد بن مرزبان کے پاس عمرو کو لے گئے۔ عمرو نے دیکھا تو ایک جوان کرسی مرصع پر بیٹھا ہے اور شادی کا تمام سامان تیار ہے۔ عمرو نے جا کر سلام کیا اور کہا، بندے کو کیوں یاد کیا ہے؟ اس نے کہا، تجھے مہر نگار نے بلایا تھا تو کیا پوچھا تھا؟ کہا، ایک غائب کا حال معلوم کیا۔ سو میں نے کہا، وہ مارا گیا، اس کی توقع نہ رکھو، اور اس کی طبیعت کو اس طرف سے ہٹایا۔ یہ سن کر اولاد بن مرزبان بہت خوش ہوا اور کہا، اے عزیز بارک اللہ، خوب دانائی کی۔ کہا، مہر نگار سے کس وقت وصل کروں؟ کہا، فلاں وقت۔ یہ نہایت خوش ہوا اور عمرو کو بہت انعام دیا۔ عمرو نے کہا، اب میں رخصت ہوتا ہوں، لیکن میرے 4 بیٹے ہیں کہ ایک نے مکوی کا گرز بنایا ہے اور وہ گرز بازی کرتا ہے، اور ایک پٹا بازی میں کامل ہے، اور ایک نے ڈھول بجانے میں مہارت پیدا کی ہے، اور ایک سرنا خوب بجاتا ہے۔ اگر فرمائیں تو کل ان کو حضور کی خدمت میں بھیج دوں گا، ان کا تماشا دیکھیے گا کہ کیا خوب کسب کرتے ہیں۔ اس نے کہا، بہت اچھا، بھیج دینا۔ عمرو اس سے رخصت ہو کر باہر آیا اور میدان میں آ کر صورت اصلی بنائی اور اپنے لشکر میں پہنچا۔ دیکھا کہ مقبل وفادار کھڑا ہے۔ اس سے کہا کہ تم پہلوان عادی کو خسرو کی بارگاہ میں لے آؤ۔ وہ ادھر روانہ ہوا اور آپ لندور کی طرف روانہ ہوا۔ سارا ماجرا سنایا اور پھر کہا، ایسے ہی ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ نے تمام الا بلا مہر نگار کے واسطے سر پر اٹھائی ہے، اور اگر اس کو کوئی لے جائے تو کیا غضب ہے۔ وہ پہاڑ کے اس طرف اپنا لشکر لیے ہوئے اترا ہے۔ اگر آج کا دن گزرا تو مہر نگار ہاتھ سے جائے گی۔ غرض تمام قصہ مہر نگار اور امیر کے عشق کا سنایا اور کہا، ناموس آپ کا ہے، آگے آپ مختار ہیں۔ لندور مارے غصے کے دانت پیسنے لگا اور کہا، اے عمرو، اسی وقت فوج ہندوستان کو لے کر سوار ہوتا ہوں اور اس سے گرز سے اس لندور مارے غصے کے دانت پیسنے لگا اور کہا، اے عمرو، اسی وقت فوج ہندوستان کو لے کر سوار ہوتا ہوں اور اس گرز سے اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ عمرو نے کہا، بے شک ہو سکتا ہے، لیکن امیر کا مزاج عجیب طبیعت کا ہے، شاید وہ اس کے مارے جانے میں راضی نہ ہو تو مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زندہ پکڑ لوں کہ مہر نگار بھی ہاتھ آئے اور وہ بھی نہ مارا جائے۔ لندور نے کہا، پھر تم جس طرح کہو کریں۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ مقبل عدی کو لے کر آیا۔ تب عمرو نے ان سے بھی حال ظاہر کیا کہ ان سب سے مشورہ کر کے لندور سے کہا کہ تم گرز ہاتھ میں لے لو اور 12,000 ہندی سپاہی کو کہو کہ اس پہاڑ کے دامن میں تیار رہیں، جب تمہارے نعرے کی آواز سنیں اسی وقت پہنچیں اور تمہاری سواری حاضر کریں، اولاد کو زندہ پکڑ لیں اور لوگوں کو ماریں، اور عادی کے گلے میں ڈھول دیا کہ اسے بجاتا چل۔ مقبل کو بانسری دی اور آپ ایک خوبصورت لڑکے کی صورت بنا کر بازی کرتا ہوا ان کو ہمراہ لے کر اولاد کے لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ اس رات کو اولاد نے جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح کو چاروں اولاد کے لشکر میں آئے۔ اس وقت اولاد مجلس شاہانہ آراستہ کیے ہوئے کمال خوشی میں تھا کہ عمرو یاروں سمیت ہی اس کی ڈیوڑی پر گیا اور لوگوں سے کہا کہ جا کر حضور میں خبر کرو کہ نجومی کے بیٹے آئے ہیں۔ انہوں نے حضور میں گزارش کی تو اس نے اندر بلوایا اور کہا، تماشا کرو، لیکن اس کی وضع دیکھ کر حیران ہوا، غرض کہ جتنے سردار اس کی بارگاہ میں تھے تماشا دیکھنے لگے۔ عمرو نے 11 پہیے برنجی ہاتھ میں لے کر خوب پٹا بازی کی۔ اس کی صنعت کو دیکھ کر سب کی عقل حیران ہوئی اور عمرو سے نہایت خوش ہوا اور عمرو کو قبائے زر بفت عنایت کی۔ جب یہ پٹا بازی کر چکا تو مقبل وفادار اور عادی آئے اور انہوں نے سرنا اور خوب ڈھول بجایا۔ اولاد نے ان سب کو قبائے طلسمی بخشی، لیکن جس وقت لندور آیا اور پٹا بازی کرنے لگا، اس کے گرز کی آواز سے سب اپنی اپنی کرسی سے گرنے لگے اور خیمے میں ایک شور پیدا ہوا کہ خوب تماشا ہوا۔ اب بند کرو۔ عمرو نے لندور کو اشارہ کیا کہ یہی وقت ہے۔ لندور نے ایک گرز بارگاہ کے ستونوں پر اس زور سے لگائی کہ بارگاہ گر پڑی اور تمام سردار بما اولاد جو اس میں تھے نیچے دب گئے اور باہر کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ رستمان جنگ میں مصروف ہو گئے اور لندور نے ایک نعرہ کیا کہ بد اندر ہو، ہر کے نہ دائم مم۔ لندور بن سعدان او عادی و مقبل کا بھی نعرہ بلند ہوا۔
عمرو نے آواز دی۔ تب وہ 12,000 سوار جو پیچھے آئے تھے وہ آئے اور اس پر آ گرے اور خوب تلوار چلی۔ اس کے 20,000 جوانوں میں سے 10,000 پکڑے گئے اور 5,000 زخمی ہوئے اور 5,000 بھاگ گئے۔ لیکن جب تلوار چلنے لگی تو عادی کو یہ خیال گزرا کہ آج اولاد کی شادی کا دن ہے، باورچی خانے میں چلیے، البتہ کھانا سب کا پکا ہوا ہوگا، میں ایک آدمی کا سر کاٹ کر پاس رکھوں گا کہ عمرو کو جواب دے سکوں۔ یہ اس نے خیال ہی کیا تھا کہ ایک شخص بارگاہ کے نیچے سے نکلتا ہوا دیکھا۔ اور بدماش شکم پرور، تو حمزہ کے لشکر میں مشہور پہلوان تھا اور آج لڑائی کے روز چھپ کر بیٹھا ہے۔ جواب دیا کہ ایک آدمی میں نے بھی پکڑا ہے۔ عمرو نے کہا، میں دیکھوں کہ تم نے کس کو پکڑا ہے، کہیں اولاد تو نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں لگتا۔ عادی نے کہا، دیکھو ڈھول میں بند ہے۔ عمرو نے نظر کی تو اولاد معلوم ہوا۔ تب عمرو نہایت خوش ہوا اور کہا، اے عادی، یہ صرف 1,00,000 کے برابر ہے، اور عادی کو بمر ڈھول کے خسرو کے پاس لے گیا۔ یوں ہی عادی نے وہ ڈھول زمین پر رکھا تو اولاد بن مرزبان اس سے باہر نکلا اور خنجر لے کر لندور پر دوڑا۔ لندور نے اس کا خنجر چھین لیا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا اور زمین پر پٹکا۔ عمرو نے فوراً اس کی مشقیں باندھی اور قید کیا۔ وہاں سے مہر نگار کے پاس گیا، وہ نہایت خوش ہوئی۔ تب عمرو نے اپنے لوگوں کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور امیر کو یہ خبر دی۔ امیر نے دوڑ کر عمرو کو گلے سے لگایا اور کہا، واقعی تمہاری اور ہماری عصمت جدا نہیں، بس اگر تم ایسا نہ کرو تو اور کون کرے؟ سلطان مغربی کھڑا تھا، اس سے کہا، تم مہر نگار کو لے کر نوشیروان کے پاس مدائن جاؤ اور نوشیروان کے حوالے کر دو، اولاد کو بھی لیتے جاؤ، جو مناسب جانے گا وہ کرے گا۔ اور خط لکھ کر دیا جس میں یہ مضمون تحریر تھا کہ بعد آپ کے ارشاد کے بموجب ہندوستان کو گیا اور آپ کے اقبال سے میں نے وہ ملک بھی سر کیا۔ دشمنوں نے میرے مرنے کی خبر مشہور کی، سو واقعی گستم نے زہر دلوایا تھا، لیکن خدا نے فضل کیا، بندے نے سنا ہے کہ مخالفوں نے آپ کی طبیعت ادھر لا کر مہر نگار کی شادی اولاد سے کروائی۔ اگر حضور کی مرضی نہ تھی کہ اس لیے اولاد کو توق و زنجیر کر کے خدمت عالی میں بھیجتا ہوں، اور بندہ بھی مدائن سے 3 منزل پر پہنچا ہے، انشاءاللہ چند دن میں آ کر آستانہ بوس ہوں گا۔ وہ خط سلطان بخت مغربی کو دیا۔ وہ لوگ جو نوشیروان نے مہر نگار کے ہمراہ کیے تھے، سب کو امیر نے انعام عطا کیے اور فرمایا کہ سلطان مغربی کے ہمراہ جاؤ، مگر وہاں مہر نگار نے جشن کی مجلس آراستہ کی اور کمال فرحت میں بیٹھی تھی کہ اب امیر میرے خیمہ میں آئیں گے یا مجھے طلب کریں گے۔ یہ اسی خیال میں تھی کہ امیر نے سلطان مغربی کو بھیجا کہ آپ ان کو مدائن لے جائیے۔ حیران ہوئی کہ میں نے استقبال میں یہ صورت بنائی ہے اور مجھے نہ بلایا، میں نے کیا قصور کیا؟ اور اس بات سے افسردہ ہوئی، غرض کہ مہر نگار کے لشکر نے کوچ کیا اور مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں عمرو نے امیر سے کہا کہ آپ نے تمام صدمات مہر نگار کے عشق میں اٹھائے اور اب خدا نے اسے اس طرح دیا اور مدائن کو پھر بھیجتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں آگے اور صورت رکھتا ہوں، اب زہر کے باعث مجھ میں صرف ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھے، خدا چاہے مدائن میں جا کر دیکھوں گا۔ مہر نگار کی خاطرداری کرو، آزردہ نہ ہو اور مدائن تک اس کے ہمراہ جاؤ، وہاں اس کے پہنچنے کی خبر لاؤ کہ مدائن میں داخل ہوں۔ جس وقت امیر نے عمرو کو رخصت کیا، اس وقت اکلیمون نے کہا، اے بابا، نوشیروان کی سرکار میں نو صادر ہے، تم تھوڑی سی لیتے آنا، اس کے کھانے سے امیر کو صحت ہوگی، پر اپنی اصلی صورت تبدیل کر کے جانا، نہیں تو دشمن جانیں گے کہ حمزہ کی خاطر ہے تو نہ دیں گے۔ عمرو امیر سے رخصت ہو کر روانہ ہوا اور مہر نگار کے پاس آیا، اور وہ گریہ و بکا میں تھی۔ ملکہ کے پاس عمرو پہنچا، اس کے آنے سے طبیعت بحال ہوئی، کہنے لگی، اے عمرو، امیر نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عمرو نے کہا، وجہ یہ ہے کہ امیر کو تم نے حالت تندرستی میں دیکھا تھا، اب زہر کھانے سے وہ بہت کمزور ہے، اس واسطے تمہارے روبرو نہ ہوئے، اگر خدا نے چاہا تو مدائن میں بخوبی ملاقات ہوگی۔ ملکہ رو کر خاموش ہو گئی اور اس بات کا جواب نہ دیا، غرض وہاں سے کوچ کر کے منزل بہ منزل مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔
جب شہر کے پاس پہنچے تو بادشاہ کئی کوس تک پیشوائی کے لیے آیا اور مہر نگارو سلطان بخت مغربی کو قلت سراپا کر کے سرفراز کیا۔ لیکن اب عمرو عیار کا حال عرض کرتا ہوں، جو ان کے ہمراہ نوسادر کے لیے آیا تھا۔ یہ ایک دہقان کی صورت بنا کر شہر میں آیا اور ایک قصاب کی دکان پر جا کر 2 سپاٹ پیسے کے، جن میں سکہ کی علامت کا کہیں نام تک نہ تھا، اس کے روبرو رکھ دیے اور کہا اس کا نوسادر دے۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہا میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا، کسی اور سے معلوم کر۔ پھر عمرو ایک بنیے کی دکان پر آیا اور اس سے بھی یہی کہا۔ یہ بنیا واقف تھا، کہا میرے پاس نہیں۔ بادشاہ کی زنجیر ہلا، البتہ بادشاہ تم کو بلا کر دے۔ عمرو وہاں جا کر زنجیر عدالت ہلانے لگا۔ جو ہی اس کی صدا بلند ہوئی تو بادشاہ نے اسے طلب کیا اور پوچھا تو کون ہے اور کیا مراد رکھتا ہے؟ عمرو نے پاس جا کر بادشاہ کو سلام کیا اور دونوں پیسے نکال کر بادشاہ کے تخت پر رکھ دیے اور کہا کہ میں فلاں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹا ہے، سو وہاں کے حکیم نے بتلایا ہے کہ 3 مشکال نوسادر اگر ہو تو البتہ یہ اچھا ہوگا۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ مدائن سے ملے گی۔ میں یہاں کئی دکانوں پر گیا مگر کسی نے نہ دی، کہتے ہیں کہ بادشاہ کے یہاں سے ملے گی، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ پیسے لیجئے اور نوسادر دیجئے کہ وزن میں کم نہ ہو، پورا تولیں۔ بادشاہ اور حاضرین اس حرکات سے بے اختیار ہنسے۔ یہ ہر چند درباریوں سے کہتا کہ پیسے اٹھاؤ، گو میں غریب ہوں لیکن بغیر قیمت دیے کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا اور بزر جمر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اسے خزانے میں لے جاؤ اور 3 مسکال نوسادر دو۔ بزر جمر اسے خزانے میں لے گیا اور صندوق میں سے ایک ڈبہ مرزا نکالا اور اس میں سے 3 مسکال نوسادر دی اور 3 تولے الگ رکھی کہ علم و رمل میں امیر کا زہر پینا اور عمرو کا آنا معلوم کیا تھا۔ جب صندوقچہ بند کر کے باہر چلے تو عمرو نے دامن پکڑ لیا اور کہا وزیر ہو کر بادشاہ کے سرکار میں خیانت کرتے ہو؟ یہ نوسادر جو تم نے رکھی ہے مجھے دو، نہیں تو تمہیں ہوا کروں گا۔ یہ سن کر بزر جمر ڈر گئے اور خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا سن لے۔ فوراً عمرو کے حوالے کی اور وہ دروازے پر آئے۔ اب بختک کا حال سنیے کہ اسے تو امیر کی حالت معلوم تھی۔ جی میں کہا کہ بزر جمر نے حمزہ کے واسطے نوسادر ضرور نکال رکھی ہوگی۔ بادشاہ کو ورغلایا اور کہا کہ بزر جمر خائن ہے، اس نے نوسادر ضرور چھپائی ہے۔ اسے چوری پکڑنے کی غرض سے بادشاہ کے پاس لایا اور بزر جمر کی تلاشی لی۔ ان کے پاس نوسادر نہ نکلی تو بادشاہ نے بختک پر جرمانہ کیا اور بزر جمر سے معذرت کی۔ بزر جمر سمجھ گیا کہ وہ عمرو تھا جس کو نوسادر دی تھی۔ عمرو جب نوسادر لے کر روانہ ہوا اور شہر سے باہر نکلا تو اپنی اصلی صورت اختیار کر لی۔